میرا نام رابعہ ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے گھر میں ماں بابا اور ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میرا بھائی 16 سال کا تھا اور میں 14 سال کی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل دودھ کی طرح سفید۔ ماں بابا ہم دونوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرا بابا مزدوری کرتے تھے اور جو بھی کماتے تھے اس سے ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا تھا۔ ہمارے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے، رابعہ تم اتنی شوخ اور چنچل ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی طرح اماں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو سنبھالا، لیکن بابا کے جانے کے بعد اماں بھی بیمار رہنے لگی۔ میرا بھائی عامر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر سے کام کے لیے نکل گیا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا۔ انہی پیسوں سے ہمارا گھر چلتا اور ہم گزارا کر لیتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد اماں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی یتیم ہو گئے۔ میری خالہ تھی جو بیوہ تھی، ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا بھائی عامر مجھے سمجھانے لگا کہ تم خالہ کے پاس رہو، میں باہر جا رہا ہوں، میں بہت سارے پیسے کماؤں گا۔ میرا بھائی مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ گاؤں اور شہر میں ہمارے جاننے والے لوگ کام کیا کرتے تھے۔ میرا بھائی انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنے چلا گیا اور میں خالہ کے پاس رہنے لگی۔ خالہ بھی اکیلی تھی، ان کے گھر میں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ اپنا گزارا کیسے کرتی تھی، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ بہت مشکل سے گزارا کرتی ہیں۔ میرے آنے کے بعد ان کے خرچے اور بھی بڑھ گئے تھے، کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ خالہ اکثر تیار ہو کر گھر سے باہر جاتی تھی اور جاتے وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب واپس لوٹتی تھی تو ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے۔ میں پوچھتی تھی، خالہ کیا آپ کہیں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی تھی، ہاں یہی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں اور انہی پیسوں سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، خالہ کے ساتھ کسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے اچھی اچھی چیزیں لا کر دیتی اور کہتی تھی، تم اچھا کھاؤ گی تبھی تو بڑی دکھو گی، تمہاری صحت اچھی ہوگی تو تم اور زیادہ خوبصورت لگو گی۔ پھر میں ان سے کہتی، خالہ مجھے بڑا دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہتی تھی، بس میں تم سے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اچھی طرح کھاؤ پیو اور اتنی تندرست ہو جاؤ کہ بڑی لڑکیوں جیسی لگنے لگو۔ ایسا ہی ہوا۔ خالہ نے مجھے اچھی اچھی چیزیں کھلائی پلائی اور میں 14 سال کی عمر میں ہی 16 سال کی لگنے لگ گئی۔ میرے جسم کی بناوٹ بڑی لڑکیوں جیسی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہتا تھا کہ میں صرف 14 سال کی ہوں۔ میں بہت حسین تھی، لیکن جسم بڑھنے کے بعد میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ ایسا کیوں چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں جیسی نظر آؤں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے خالہ کو فون پر کسی سے ایسی بات کرتے ہوئے سنا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ فون پر کہہ رہی تھی کہ پیسے لے کر کب آ رہے ہو؟ میں پورے 5 لاکھ لوں گی، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ۔ لڑکی تیار ہے، جلدی شام تک پیسے لے کر آ جاؤ۔ خالہ کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ میرا سودا کر رہی ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں جیسی لگوں۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ خالہ کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ایک دن جب خالہ اپنے کام میں مصروف تھی تو میں چوری چپکے سے گھر سے نکل گئی اور اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں ایک ٹرین میں بیٹھ کے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے، بس میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہاں سے دور چلی جاؤں۔ جب ایک بار میں گھر سے نکل آئی تو پھر مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں جاؤں گی۔ ٹرین چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ٹرین رکی ہوئی تھی۔ میں نیچے اتری تو بورڈ پر اسلام آباد لکھا ہوا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پیسے مانگ کر کچھ کھانا خریدا اور ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ 2-3 دن تک میں اسی طرح بھٹکتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک دن میں اسٹیشن پر سوئی ہوئی تھی کہ ایک نوجوان آدمی میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام رابعہ ہے اور اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنی ساری داستان سنا دی۔ میں نے بتایا کہ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ میرا سودا کر رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب کہاں جاؤں۔ وہ آدمی کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور اپنے پاس رکھوں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی، کیونکہ میں یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ جسے میں اپنا مددگار سمجھ رہی ہوں وہ دراصل ایک درندہ انسان تھا اور مجھے اسی دلدل میں دھکیلنے والا تھا جس سے بچنے کے لیے میں گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں اس کی نیت سے بالکل بے خبر تھی۔ اس انکل نے میری ساری باتیں سن کر بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ان کے سینے سے لگ گئی۔
وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر انہوں نے مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہا اور ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا اور کہا نہا دھو کے یہ کپڑے پہن لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نہائی اور وہ خوبصورت کپڑے پہن لیے۔ ان کپڑوں میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ انکل میرے لیے کھانا پینے کی بہت ساری چیزیں لے کر آئے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، آرام سے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ادھر ادھر دیکھا۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ انکل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈر گئی۔ اتنے میں میری نظر دروازے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ انکل ایک عورت کے ساتھ اندر آ رہے ہیں۔ انکل مجھے دیکھ کر کہنے لگے رابعہ تم اٹھ گئی ہو؟ میں نے کہا جی انکل میں اٹھ گئی ہوں، میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ شمشاد بیگم ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں گود لینا چاہتی ہے، تمہاری ماں بن کر تمہیں پالے گی پوسے گی اور تمہیں اپنی بیٹی بنائے گی۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت عجیب سی تھی، موٹی سی اور اس کے منہ میں پان تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے انکل سے کہا کہ آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ وہ کہنے لگے نہیں رابعہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری بیوی اور بچے ہیں، میری بیوی تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں رہنے دے گی، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں بہت پیار دے گی، تمہیں نئے نئے کپڑے ملیں گے، جو تم چاہو گی وہ سب ملے گا۔ وہ عورت بھی کہنے لگی ہاں بیٹا میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تم میرے ساتھ ایک بار چلو تو صحیح۔ میں نے مجبوری میں ہاں کر دی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے انکل سے پانی مانگا تو انہوں نے کہا کچن ادھر ہے، جا کر پانی پی لو۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی اور جیسے ہی پانی پی کر واپس باہر آئی تو ان دونوں کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت انکل سے کہہ رہی تھی ارے واہ نذیر میاں، تم تو اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کر رہے تھے یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی، تم نے اس بار مجھے بہت خوش کر دیا ہے، میرے پاس ہزاروں لڑکیاں ہیں لیکن اس جیسی خوبصورت کوئی نہیں، میں تمہیں ابھی 3 لاکھ روپے دیتی ہوں۔ پھر وہ عورت اپنے پرس سے چیک نکالتی ہے، اس پر دستخط کرتی ہے اور انکل کو دیتے ہوئے کہتی ہے یہ پورے 3 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی مجھ پر مہربان نہیں تھا بلکہ اپنے مطلب کے لیے مجھے اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ میں اپنی خالہ کے پاس سے جس دلدل سے بھاگی تھی آخر کار اسی دلدل میں آ گری۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھاگنے لگی لیکن باہر گاڑی کے پاس کھڑے 2 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ عورت بھی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں لے گئی۔ وہ جگہ بہت گندی تھی، وہاں لڑکیاں عجیب و غریب کپڑے پہن کر دروازوں کے باہر کھڑی تھی اور مردوں کو گندے گندے اشارے کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ عورت مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے اتار کر ایک کمرے میں لے گئی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو آواز دی جس کا نام سریا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی سریا اس لڑکی پر پوری نظر رکھنا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے کھانے پینے اور ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سریا مجھے کہنے لگی رونا بند کرو، یہاں رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی تو وہ بولی غصہ کرنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں، تم صرف خود کو نقصان پہنچاؤ گی، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہاں جو جیسا کہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام رابعہ ہے۔ وہ کہنے لگی تم تو بہت خوبصورت ہو اور یہی خوبصورتی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن جائے گی۔ پھر اس نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی تم تو 14 سال کی نہیں لگتی، تم کافی بڑی لگتی ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم اتنی کم عمر ہو۔ میں نے اسے کہا اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں چھوٹی لگتی ہوں یا بڑی، قسمت مجھے جہاں لے آئی ہے اس کے بعد لگتا ہے میں اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہوں۔ جسے میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی اسی نے مجھے اس دلدل کے بازار میں بیچ دیا۔ پھر وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی اور مجھے کھانے کو کہا لیکن میں نے غصے میں کھانا پھینک دیا اور منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اچانک شمشاد بیگم وہاں آ گئی۔ وہ کہنے لگی یہ جسم فروشی کا اڈا ہے، یہاں نئے نئے لوگ آتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کمروں میں بند ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ چیخنے چلانے یا ڈرامہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہاں کے ماحول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور اسی رنگ میں رنگ جاؤ، تمہاری رسم جلدی ہوگی، جیسے ہی کوئی اچھا گاہک تمہارے لیے آئے گا تب تک تم 1-2 دن آرام سے رہ سکتی ہو، کھاؤ پیو اور خاموش ہو، لیکن اگر یہاں سے بھاگنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو آس پاس کھڑے یہ گنڈے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھنا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ شاید اب وہ وقت بھی آنے والا تھا، ہر روز یہاں گاہک آتے تھے اور سب کو مجھے دکھایا جاتا تھا، لیکن میری قیمت اس عورت نے اتنی زیادہ رکھ دی کہ اب تک جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ اتنی رقم ادا نہیں کر پا رہے تھے۔
اسے ابھی تک کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتہ گزر گیا۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن ایک شخص آیا اور جس نے مجھے لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے اس آدمی کے پاس لے گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑا، میں اس کی قیمت پورے 5 لاکھ روپے دوں گا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے آؤ اور اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ 50 سال کے قریب ایک مضبوط جسم والا آدمی تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پھر وہ آدمی اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر کے مارے بستر سے اٹھ کے وہ کہنے لگا، تم اٹھ کیوں گئی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، جناب میرے قریب نہ آئیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہاری اتنی بڑی قیمت دی ہے، تم جانتی ہو کیوں دی ہے؟ صرف ایک رات کے لیے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، سب ہو جائے گا، تم کوشش کرو، اگر نہیں کرنا تھا تو یہاں آئی کیوں ہو؟ میں روتے ہوئے کہا، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے زبردستی لایا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی ہوں۔ میرے ماں باپ کی مرنے کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھا ہے اور پھر مجھے بیچنے کی کوشش کی، اسی میں وہاں سے بھاگ آئی، لیکن میری قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ میری عمر صرف 14 سال ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے معاف کرنے کی بجائے خوشی سے کہا، پھر تو تمہارے ساتھ اور مزہ آئے گا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا بھی نہیں کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ مجھے 14-15 سال کی لڑکیاں بہت پسند ہیں، تم زیادہ فکر نہ کرو، شروع میں تکلیف ہوگی پھر عادت ہو جائے گی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رحم کی بھیک مانگی، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ میں چیخ رہی تھی مگر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر کوئی رحم نہیں کیا اور پوری رات مجھے اپنے قبضے میں رکھا۔ صبح میری حالت بہت خراب تھی، میں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ انسان نہیں تھا بلکہ درندہ تھا۔ وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ چلنے کے لیے سہارا لینا پڑتا تھا۔ شمشاد نے کہا، اسے نہلا دو اور کچھ دن آرام کرنے دو۔ مجھے چند دن کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن 4-5 دن بعد پھر مجھے اسی کام پر بٹھا دیا گیا اور پھر وہی سب شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ مجھے ہمیشہ امید رہتی تھی کہ کوئی مجھے یہاں سے نکال لے گا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ سریہ میری قریبی دوست بن گئی۔ میں بدل چکی تھی لیکن اس جگہ نے مجھے توڑ دیا۔ ایک دن سریہ میرے پاس گھنگرو لے کر آئی اور کہنے لگی، چلو رقص کرتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے رقص نہیں آتا، لیکن اس نے زبردستی مجھے لے جا کر ایک محفل میں بٹھا دیا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں ناچ رہی تھی، موسیقی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور اچانک میرے پاؤں خود بخود حرکت کرنے لگے۔ میں ناچنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ وہ راتیں جو میں نے گزاری تھی سب میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ میں ناچتے ناچتے زمین پر گر گئی، میری حالت خراب ہو گئی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ سریہ مجھے وہاں سے لے گئی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب ایک اور نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکا مجھے خرید چکا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھتا وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اس نے شمشاد مائی کو 1 لاکھ روپے دیے۔ میں نے سریہ سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو آج رات میرے کمرے میں بیچ دینا۔ وہ لڑکا کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بستر پر رکھ دیا اور کہا، چلو زیادہ وقت ضائع مت کرو، جلدی جلدی اپنا کام ختم کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں وہی بات کر رہی ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، تم نے میری قیمت دی ہے نا، تو اب اپنا کام کرو اور چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، تم ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہو یا آج ایسا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، بس اب تمہیں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میں جاننے ہی تو آیا ہوں۔ میں نے کہا، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ زیادہ سوال مت کرو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، تم نے جو قیمت دی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم وہی لینے آئے ہو۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں، کوئی زبردستی کرنے نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ میں نے زور سے ہنس کر کہا، یہاں لوگ جذبات بھی دیکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ اب بتاؤ، تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو یا مجبور ہو کر؟ میں نے کہا، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، میری قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ میں نے اسے پوری اپنی کہانی سنائی۔ وہ میرے ساتھ ساری رات بیٹھا رہا مگر اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ صبح وہ چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ اگر اسے کچھ نہیں کرنا تھا تو وہ آیا کیوں تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکے نے مجھے دوبارہ خریدا ہے۔ میں نے سوچا اب میں اسے پوچھوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا، آج تم پورے ارادے سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں، آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟
اور تمہاری گود میں سر رکھ سکتا ہوں؟ میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کہا تم نے میری قیمت لگائی ہے مگر تمہاری آنکھوں میں کچھ اور ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں صرف قیمت نظر آتی ہے مگر میں تمہارے لیے کچھ اور محسوس کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہ گئی۔ پھر اس نے کہا اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ وہ کہنے لگا میں سب سنبھال لوں گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ غائب رہا۔ پھر اچانک ایک دن شور ہوا، میں باہر گئی تو پولیس موجود تھی اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی جس کا نام عرفان تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ پولیس اسی نے بلائی ہے۔ وہ میرے پاس اور کہنے لگا میں نے پولیس کو سب بتا دیا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا یہاں بہت سی لڑکیاں زبردستی رکھی گئی ہیں، میں نے پولیس کو سب بتا دیا۔ میں گھبرا گئی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پولیس کے سامنے لے گیا۔ اسے سب حقیقت بتائی اور میں نے بھی اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ میں نے کہا میں بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر پولیس نے وہاں موجود لڑکیوں کی جانچ کی اور جو مجبور تھی ان کو وہاں سے نکال دیا اور جو اپنی مرضی سے تھی ان کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ وہ چاہتی تو یہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھی لیکن ہم عرفان کے ساتھ بری طرح آزاد ہو گئے۔ میں نے عرفان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ عرفان ابھی اس دنیا میں کسی کا نہیں تھا، عرفان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ عرفان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، میرا جگری دوست ہے جسے میں تم سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اکیلا، اس کا بھی کوئی نہیں، بس ایک بہن تھی لیکن اس کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں، وہ بھی قسمت کا مارا ہے۔ اس نے اپنی بہن کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب اپنے دوست کو گھر بلا لے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اس کی بہن اسے جلد مل جائے۔ کچھ دن بعد عرفان اپنے دوست کے ساتھ گھر آیا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ اپنا سگا بھائی تھا، میرا بھائی جو شہر گیا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ اس نے کہا میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے، میں تمہیں تلاش کرنے میں بہت مشکلیں اٹھائی، تم کہاں تھی اور کس حال میں تھی؟ میں نے اپنے بھائی کو سب بتا دیا۔ میرا بھائی اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ وہ کہنے لگا تمہیں مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا بھائی جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب عرفان میں زندگی ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے گلے سے لگایا، پھر عرفان نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ ہمارے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے آفتاب رکھا۔ میں نے اور عرفان نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوشی کے دن گزارے اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ یہ کہانی کسی کو غلط راستے پر جانے سے روک سکے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔